بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی دلچسپ بھی ہے اور ضروری بھی ہے، کیونکہ اس کا تعلق ہماری ذات کے ساتھ ہے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ بیٹھنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے اور سونے کا اسلامی طریقہ کیا ہے۔ اسی طرح کیا الٹا لیٹ کر سو سکتے ہیں، کروٹ پر سو سکتے ہیں، رائٹ سائڈ پہ سوئیں یا لیفٹ سائڈ پہ کروٹ لے کر سوئیں۔ اسی طرح جب کسی جگہ پر بیٹھنا ہے تو کس طرح بیٹھنا چاہیے۔ اسی طرح جب آپ کہیں بیٹھے ہیں اور آپ اٹھ کر کسی کام سے کہیں گئے ہیں اور پھر تھوڑی دیر بعد 10 منٹ 5 منٹ آپ واپس آ گئے اور وہاں پر آپ کی جگہ پر کوئی بیٹھ جائے، جیسے آپ سکول کی فیس جمع کروانے جائیں اور چیئرز پہ بیٹھے ہیں یا پھر لائن میں ہیں، آپ قضائے حاجت کے لیے واش روم گئے تو پیچھے سے کوئی آپ کی لائن میں یا آپ کی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا یا کھڑا ہو گیا، تو یہ عمل کیسا ہے، وہ اس طرح کر سکتا ہے یا نہیں۔ اسی طرح دو لڑکوں کا ایک ہی بستر میں سونا کیسا ہے، اسی طرح دو لڑکیوں کا ایک بستر میں سونا کیسا ہے، اسی طرح بچے کا اپنی والدہ کے ساتھ سونا کیسا ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا، بچے جو ہیں وہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی اپنی والدہ کے ساتھ سوتے ہیں، اس کے متعلق پڑھیں گے۔ اور اسی طرح ایک اور مسئلہ کہ عشاء کی نماز کے بعد اٹھنا کیسا ہے، کیا اٹھ سکتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد، کہ عشاء کی نماز پڑھ کے فوراً سو جانا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ کہ فجر کے بعد سونا کیسا ہے اور ظہر کی نماز کے بعد سونا کیسا ہے، یا فجر کی نماز سے پہلے سونا کیسا ہے، عصر کی نماز کے بعد سونا کیسا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عصر کے بعد جو سوتا ہے اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، مغرب کے بعد سونا کیسا ہے۔ ان کے متعلق انشاءاللہ اور دیگر چیزیں جو ہیں ان کے متعلق ہم آج سیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں ان مسائل کو سننے کی، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت حضرت لقمان کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ کیا فرمایا؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ یہ سورہ لقمان ہے، آیت نمبر 18 اور 19 پڑھنے لگا ہوں، سپارہ نمبر 21 ہے۔ فرمایا، لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، کسی سے بات کرنے میں اپنا چہرہ، اپنا رخسار، اپنا فیس، اپنا وجہ ٹیڑھا نہ کر۔ یعنی کسی سے بات کرتے وقت جو امیر ترین اور غرور اور تکبر میں منہ بنا کے کسی سے بات کرنا، تو فرمایا ایسا نہ کر۔ اور فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اتراتا نہ چل، زمین پر تکبر کے ساتھ اور غرور کے ساتھ نہ چل۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بے شک اللہ کو پسند نہیں ہے کہ کوئی اترانے والا، فخر کرنے والا، جس طرح کا بھی بندہ ہو، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ بڑا ہے، وہ چاہے مالدار ہے، چاہے غریب ہے، جو بھی اترا کے چلتا ہے، غرور اور تکبر سے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند نہیں ہے۔ بلکہ حدیث میں تو آتا ہے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تکبر کے ساتھ اور اترا کے چلتا ہے نا، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا، اور جس سے اللہ نہیں راضی تو اس کا تو نقصان ہی نقصان ہے۔ اور فرمایا کہ جب اس طرح کے لوگ آ جائیں گے، غرور اور تکبر کے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں گے لوگ، تو اس وقت ان پر ایسے حکمران مسلط ہو جائیں گے جو ظالم ہوں گے۔ تو آج آپ دیکھ لیں، سارے معاملات ہمارے سامنے ہیں۔ یہاں کسی کے پاس مال و دولت، پیسہ آ جاتا ہے تو اس کا چلنے کا انداز، گفتگو، کئی لوگ تو سلام لینا چھوڑ جاتے ہیں۔ اس طرح کی بھی واقعات میں نے سنے ہیں، لوگوں نے بتایا بھی، اور دیکھنے میں بھی اس طرح آتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَاقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔
اور فرمایا درمیانی چال چل اور اپنی آواز پست کر، آواز کو کیا کرو، آہستہ رکھو، زیادہ اونچا اونچا بولنے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ کس کی آواز ہے؟ گدھے کی آواز۔ اونچی اونچی آواز سے بولنا، شور مچا کے رہنا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر سورہ بنی اسرائیل میں پارہ نمبر 15 آیت نمبر 37 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو زمین پر اتراتے چلتے ہیں اور بڑے چودھری بن کے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور زمین پر اتراتا نہ چل، بے شک تو ہرگز نہ تو زمین چیر ڈالے گا اور نہ تو بلندی میں پہاڑوں کو پہنچے گا۔ یعنی یہ سینہ اکڑا کے چلنا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تجھے جو سینہ اکڑا کے چل رہا ہے جتنا مرضی اکڑا لے، تو کون سا پہاڑ کے اوپر تو نے پہنچ جانا ہے، رہنا تو نے اتنا ہی ہے، 5 فٹ کا ہی رہنا ہے۔ اور فرمایا کہ تو جو اکڑا کے زمین کے اوپر چل رہا ہے نا، تو کیا تو اس انداز سے چل رہا ہے کیا زمین چیر دے گا تو ایسا تو نہیں کر سکتا۔ یعنی تیرے پاس جتنی مرضی طاقت آ جائے تو نہ زمین پھاڑ سکتا ہے اور نہ پہاڑوں تک جا سکتا ہے، رہنا تو نے اتنے کا اتنا ہی ہے۔ اس لیے عاجزی کے ساتھ چلو۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ادب اور احترام اور عاجزی کے ساتھ چلتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی نشانی بیان فرماتا ہے سورہ فرقان میں پارہ نمبر 19 آیت نمبر 63 اور 64۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں، یعنی اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور فرمایا جب جاہل ان سے مخاطبہ کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں سلام۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اور فرمایا رحمان کے بندے، اللہ کے بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے لیے سجدہ اور قیام میں رات گزارتے ہیں، یعنی وہ راتوں کو بھی قیام کرنے والے ہیں، وہ راتوں کو موویز دیکھنے والے، وہ راتوں کو میچز دیکھنے والے۔ ایک بندہ میچ دیکھتا ہے تو وہ اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا، یہ یاد رکھیں۔ اس کیٹیگری میں وہی لوگ آئیں گے جو راتوں کو کیا کرنے والے ہیں، قیام، یعنی کہ کھڑے ہونے والے ہیں اور سجدہ کرنے والے ہیں اللہ کے سامنے اور اللہ کے لیے، دکھلاوا نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی آتا ہے تو ہم اس کو جگہ دیتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں چلو آ جائیں بیٹا تھوڑا سا سائڈ کو جو ان کو جگہ دے دو، اس طرح کرتے ہیں نا، اس طرح۔ تو اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے سورۃ المجادلہ پارہ نمبر 28 آیت نمبر 11۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔ فرمایا اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں جگہ دو تو جگہ دے دو، اللہ تم کو جگہ دے گا، سبحان اللہ۔ اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو، یعنی فوراً پھر کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تم ایمان والوں کے اور جو تم میں علم والے ہیں ان کے درجوں کو بلند کر دے گا، سبحان اللہ۔ تو اب یہ آپ اللہ کے حکم پر عمل کریں گے، کوئی آ گیا ہے تو اس کو جگہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے اگر جگہ ہے تو اس سے کیا ہوگا، آپ کے درجے کیا ہو جائیں گے، بلند ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرے کہ ایک شخص دوسرے کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود بیٹھ جائے، لیکن ہٹ جایا کرو اور کشادہ جگہ کرنی چاہیے۔ حدیث میں کیا آیا ہے کہ ایسا کرنا مناسب نہیں ہے کہ ایک شخص آیا اور وہ دوسرے کو اس سے کیا کر دے،
اٹھا دے، چلو اٹھ جاؤ تم، یہاں پر میں نے بیٹھنا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، اس کا حق زیادہ ہے. اور ساتھ ہی کیا فرمایا، ہاں بہتر یہ ہے کہ جب باہر سے کوئی آئے تو تم خود ہی اس کو تھوڑا سا آپ ساتھ ہو جائیں، رائٹ لیفٹ آگے پیچھے جہاں بھی ہونا ہے اس کو جگہ دینی چاہیے. جیسے شادی ہالز میں ہوتا ہے، چیئر پوری لگی ہیں، تو کوئی ایک بندہ چیئر لے کے آیا، اس ٹائم نا دل کو کھینچ پڑتی ہے. کیوں؟ ہر ٹیبل پہ 12 بندے ہیں اور ہر ٹیبل پہ بوتل صرف 2 ہیں، تو یہ 2 اور لوگ آ جائیں گے تو ہماری تو بوتل کم پڑ جائے گی، ہمارا فلاں چیز بھی کم. تو اس طرح پھر لوگ کئی سوچتے ہیں، اس طرح بھی اور بھی دیگر معاملات میں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کو جگہ دے دینی چاہیے. بلکہ ایک روایت میں تو آتا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی بیان کرتے ہیں، ہمارے پاس ایک شہادت میں آئے، ایک شخص ان کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ گیا. ان کے ادب کے لیے نا، جیسے پیر صاحب آ جائیں تو بندہ جگہ سے فوراً ادھر بیٹھے میں اب نیچے بیٹھ جاتا ہوں، یا پھر آپ کے ٹیچر آ جائیں فوراً اٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مسجد کے امام صاحب آ جائیں، اسی طرح اور بھی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے نا، تو ایک شخص نے ان کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دی، اٹھ گیا جگہ سے. انہوں نے اس جگہ پر بیٹھنے سے انکار کیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں نے یہاں پہ نہیں بیٹھنا، اور یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص ایسے شخص کے کپڑے سے ہاتھ صاف کرے جس کو پہنا جاتا ہے. یعنی کوئی کپڑا آپ پہنے ہوئے ہیں تو آپ اس سے کیا کر رہے، چپکے سے ہاتھ صاف، ایسا بھی نہیں کرنا. یہ بھی آپ کسی کو تکلیف دے رہے ہو نا. بندہ اٹھتا ہے، گھر جاتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بیٹا آپ کی قمیض کو پیچھے کیا ہوا ہے، لگتا ہے سالن والے ہاتھ کسی نے صاف کر دی ہیں. تو ایسا بھی کسی کے ساتھ نہیں کرنا. اب دیکھیں حضرت اس حدیث میں اگرچہ یہ نہیں ہے کہ ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اس کی جگہ سے اٹھایا ہو، حضرت ابو بکر نے تو نہیں تھا نا اٹھایا، اپنی مرضی سے اٹھا تھا، قربان جاؤں، بلکہ وہ شخص خود اٹھ گیا تھا. اور بظاہر یہ صورت جو ہے یہ کوئی ناجائز صورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے اٹھا تھا. لیکن قربان جاؤں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی پہ آپ نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ ہے تو جائز ہی ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دل میں یہ آ جائے کہ میرے آنے کی وجہ سے اس کو اٹھنا پڑا ہے اور مجھے اپنی جگہ خالی کرنی پڑی ہے، اس لیے آپ نے اس کی جگہ کو قبول نہیں فرمایا. کیا فرمایا کہ تم ہی اس پہ بیٹھو، میں نے اس پہ نہیں بیٹھ. یہاں پر تو ہوتا ہے چل پیچھے ہو پھر مینوں بیان دو. تو وہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور ان کا تقوی بھی کمال ہے. صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر گیا، اب وہ چاہے سکول میں فیس جمع کروا رہا ہے یا کالج کی بینک میں فیس جمع کروا رہا ہے یا وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، جو شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر گیا اور پھر واپس پلٹ آیا تو اس جگہ کا وہی حقدار ہے، جب کہ جلدی آ جائے. ایسا نہ ہو کہ وہ آج اٹھ کے گیا اسکول سے چھٹی ہوئی ہے، جب نیکسٹ ڈے میں آیا تو کہتا ہے میں کل بھی ادھر بیٹھا تھا، آج پھر میں نے ادھر ہی بیٹھنا. ہاں یہ ہے کہ ایک بندہ نماز ادا کرنے کے لیے آیا، جیسے آگے بیٹھا ہوا ہے صف میں، تو اب وہ امام صاحب کے زیادہ قریب ہے، کوئی باعمل جو ہے عالم دین آیا اور وہ ان کی زیارت کے لیے بھی ساتھ آیا ہوا ہے، وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے. اب اس کو جانے کی ضرورت پڑ گئی واش روم میں. ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے، پیر صاحب آئے ہوں ہاں تو 1 منٹ کے لیے بندہ پیچھے آئے تو وہ آپ کو انہوں جگہ نہیں لبنی دوبارہ. تو اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں، آپ خانہ کعبہ میں ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص آگے مجھ سے آگے کھڑا ہوا ہے اور وہ صرف کیا ہوا ہے کہ اس کا بچہ بھاگ کے پیچھے گیا، اس نے بچے کو فوراً پکڑ کے واپس آنے لگا تو کہتے پیچھے ہی اب کھڑے ہو. تو ایسا آپ نے ایک دوسرے کے حق کا خیال رکھنا ہے. کیا رکھنا ہے؟ آپ فیس جمع کروانے کے لیے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں یا کسی ٹوکن کے لیے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی واش روم کے لیے کہیں گیا ہے تو واش روم کر کے وہ واپس آیا، چالوں لین دے پیچھے چل لین دے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو جگہ دے دینی چاہیے. اسی طرح آپ کہیں اسکول میں آپ کے
پلے ڈے ہے، آپ کھیل رہے ہو، سپورٹ ڈے ہے، اور وہاں پر 5-6 کرسیاں بس رکھی ہوئی ہیں، وہاں پر 5 بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ان میں سے ایک بچہ جو ہے نا واش روم کرنے گیا، اور وہ جب واپس آیا تو دوسرا اس کے اوپر 6واں بیٹھ گیا، کہتے چل نکل، اب تو واش روم چلے گیا تھا، اب تجھے میں نے نہیں بیٹھنے دیں، جیڑا بہ گیا ہوتی۔ تو ایسے نہیں کرنا، وہ اس پر بیٹھا ہوا تھا تو اس پر واپس بیٹھنے کا بھی حقدار زیادہ کون ہے؟ وہی بندہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جگہ اس بندے کی ہے، پھر تو آپ کسی صورت میں نہیں بیٹھ سکتے، پھر اس سے پوچھ کے بیٹھنا پڑے گا۔ یہ وہ ہے کہ جب جگہ جو ہے نا کہتے ہیں سانجھی ہوئے، سب اس پر آتے جاتے ہیں، یہ اس کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو یہ حلال نہیں کہ 2 لوگوں کے درمیان جدائی کر دے، یعنی دونوں کے درمیان میں بیٹھ جائے مگر ان کی اجازت سے، یعنی 2 دوست آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بات کر رہے ہیں، اور تیسرا اندر آگے بیٹھ جائے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی دونوں کے درمیان آگے بیٹھ جائے گا، ایک کو پیٹھ ہو جائے گی اور ایک طرف چہرہ ہو جائے گا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح بچوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب ماں باپ آپس میں گفتگو کر رہے ہوں تو اندر آ کے اپنی نہیں شور مچا دینا، مینوں 20 روپیے دو، میں نے بسکٹ لینا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ احترام کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ اب یہاں پر یہ ایک حدیث جب میں نے پڑھی تو کتنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے رہنمائی فرمائی اور اپنی ذات کو پیش کر دیا۔ واصلہ بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اس کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہٹ گئے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جگہ کشادہ ہے، جگہ کشادہ ہے، وسیع جگہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھنے کی اور اس طرح زحمت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس طرح اچھا نہیں لگے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، مسلمان کا یہ مسلمان پر حق ہے کہ جب اس کا بھائی اسے دیکھے اور وہ اس کی طرف آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے جگہ بنائے، اس کے لیے کیا کرے؟ جگہ۔ تو اس چیز کا آپ نے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود باقاعدہ ایک صحابی کے لیے جگہ بنائی ہے، تو اس لیے ہمیں بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ یہ جو بہن بھائی لڑتے ہیں، چل جا ادھر جا کے بیٹھ صوفے پہ، میرے ساتھ ہے بیٹھی، تو مجھے ویسے زہر لگتا ہے، تو ہم ایسے کرتے ہیں، ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو آپ یہاں سے وہ اندازہ لگاؤ کہ جو رشتہ دار آپس میں ملتے نہیں ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے بھائی سے 3 دن تک ناراض نہ اس کو چھوڑ دے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ 2 دن تک لڑائی کر کے رکھے، آخری لمٹ بتا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب 1 دن تک لڑائی، مطلب یہ ہے کہ لڑائی نہ کرو۔ تو اس سے کیا ہوگی؟ دیکھیں میں آپ کو اس میں فائدے کی چیز بتاؤں، جب آپ کسی کے لیے جگہ کشادہ کریں گے نا، اس نے کہا بھائی یہاں پر آگے بیٹھ جائیں، اس طریقے سے آپس میں پیار اور محبت بڑھے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں بیٹھتے دونوں ہاتھوں سے احتبا کرتے۔ احتبا کیا مطلب کیا ہے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی سرین کو زمین پر رکھ دے اور گھٹنے کھڑے کر کے دونوں ہاتھوں سے ان کو گھیر لے، جیسے یہ دیکھو یہ، اور ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے پکڑ لے۔ اس قسم کا بیٹھنا جو ہے یہ تواضع اور انکساری پر دلالت کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں بیٹھتے تھے تو اس طرح بیٹھ جاتے تھے، تو اس طرح قسم کا بیٹھنا جو ہے یہ تواضع کی نشانی ہے۔ اور ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر پڑھ لیتے تو 4 زانوں بیٹھے رہتے یہاں تک کہ آفتاب اچھی طرح طلوع ہو جاتا۔ یہ جیسے ہوں گے نا چونکڑی مار کے بیٹھنا، تو اس طرح بیٹھنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو جیسے بھی پہلے میں نے بتایا، گھٹنے اٹھا لیتے ہیں اور اس کے آگے ہاتھوں کے اس طرح بینڈ بنا دیتے ہیں ہاتھوں کو، تو اس طرح بیٹھنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے؟ ثابت ہے۔ ہاں اس میں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ بے پردگی نہ ہو، یعنی آپ کوئی رومال وغیرہ لے لیں، اس طرح چادر وغیرہ لے لیں اور یہ اپنے اوپر ڈال لیں، تو تاکہ آپ کی بے پردگی نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب کوئی شخص سائے میں ہو اور سایہ سمٹ گیا ہو اور کچھ سائے میں بیٹھ جائے اور کچھ دھوپ میں، تو وہاں سے اٹھ جائے، یعنی آدھا دھوپ میں اور آدھا چھاؤں میں، اس سے احتیاط کرے۔ اگر دھوپ چلی گئی، سایہ چلا گیا ہے، تو پھر وہاں سے اٹھ جائے، یہ بہتر ہے۔ اور ایک حدیث میں تو آتا ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ حاضر ہوتے تو وہاں بیٹھ جاتے جہاں مجلس ختم ہوتی، یعنی مجلس کے کنارے پر بیٹھتے اور اسے چیر کر اندر نہیں گھستے، جیسے جمعے والے دن ایسے ہوتا ہے۔ اور موسٹلی تب ہوتا ہے جب زیارتوں کے لیے کوئی چیز آئی ہو یا کوئی باعمل عالم دین آئے ہوں۔ دیکھیں، ان کی زیارت کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن مسلمان کو تکلیف نہ دینا آپ پر فرض ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم مسلمان کو دھکے دے کے اور آگے جاتے ہیں، میں ذرا پیر صاحب دا ہاتھ چوم لا۔ ہاتھ چومنا کی ہے کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے کہ سنت ہے، آپ پر لازم ہے؟ نہیں۔ لیکن مسلمان کو نہ تکلیف دینا یہ آپ کے لیے ضروری ہے، لیکن ہم اس کا خیال نہیں رکھتے، ہم دھکے دیتے ہیں۔ سب اس طرح نہیں کرتے، جو کرتے ہیں ان کے بتا رہا ہوں۔ تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ جمعے میں بھی آپ آئے ہیں اور آپ لیٹ آئے ہیں اور باقی سارے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ لوگوں کو پھلانگتے پہلی صف میں آگے کھڑے ہو گئے ہیں، جیسے آپ کو 5 لاکھ کا انعام ملنے لگا۔ تو اس قسم کا بھی طریقہ آپ نے اختیار، بلکہ ایک حدیث میں تو آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس طرح گردنیں پھلانگ کر آتا ہے وہ جہنم کی طرف پل بنا رہا ہے۔ جمعے کے متعلق یہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی قوم کے پاس آئے اور اس کی خوشنودی کے لیے وہ لوگ جگہ میں وسعت کر دیں، یعنی اس کے بیٹھنے کا اہتمام کریں، تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو راضی فرما دے۔ یعنی اللہ پر کوئی چیز لازم تو نہیں ہے، لیکن اس کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ آپ کے گھر کوئی مہمان وغیرہ آیا ہے اور آپ سب اس کو جگہ دیتے ہیں، نانو آ گئی ہیں، دادو آ گئی ہیں، یا کوئی اور آ گیا ہے، تو آپ ان کو جگہ دیتے ہیں، اچھے سے اچھی جگہ دیتے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کیا ہوگا، آپ سے راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو نانو جانے خوش ہونے 500,000 بھی دے گی تو موچا، وہ پیسے لیتا ہے۔ بیٹی کو بھی تھوڑے سے دے جائے گی، بیٹی کو پیار دے جائے گی، چلو تھوڑے دکھ سکھ کر جائے گی، اور ساتھ میں دیکھو اللہ بھی خوش اور پیسے بھی بچوں کے پاس آ گئے اور بیٹی بھی خوش، کتنے فائدے حاصل ہو گئے۔ تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا۔ وہ آج کل تو بچے تو ٹی وی کے ساتھ چپک جاتے ہیں، بڑے آتے بھی ہیں، ان سے سلام لینے کا بھی نہیں پتہ، تو ہم نے ایسے نہیں کرنا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب ہم اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، مجلس وغیرہ میں ہم بیٹھتے ہیں یا شادی میں اکٹھے ہوتے ہیں یا محفل میں بیٹھتے ہیں۔ ابو داؤد حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چند کلمات ایسے ہیں جو شخص مجلس سے فارغ ہو کر ان کو 3 مرتبہ کہہ لے گا۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ، 3 ٹائم، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور فرمایا، جو شخص مجلس ایسی مجلس میں ہو جو خیر کی مجلس ہو، یعنی ذکر کی مجلس ہو، ان میں یہ کلمات کہے گا تو اللہ عز و جل ان کو اس خیر پر مہر کر دے گا۔ یعنی جس طرح کوئی چیز انگوٹھی سے مہر کر دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے نا کہ اب یہ بات پکی ہے۔ 5 لاکھ کا چیک لکھا ہو نا تو آپ کو ملے گا نہیں جب تک اس کے اوپر سائن نہیں ہوں گے۔ جیسے ہی سائن ہو گئے، اور ٹھیک ہی ہیں یہ بھی بتا دوں، تو آپ کو وہ مل جائیں گے۔ تو فرمایا اس طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اور گارنٹی مل جائے گی، معافی ہے۔ تو کون سے کلمات ہیں 3 مرتبہ آپ نے پڑھنے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک، یہ تو نماز میں اتنا پڑھتے ہیں، یہ یاد ہی ہے۔ اس کے بعد پہلا کلمہ، آیت کریمہ ہم پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا انت، اتنا لفظ یہاں سے لے لیں، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ پڑھ لو 3 مرتبہ تو کر لو۔ سبحانک اللہم
وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ایک مرتبہ آپ کا تو بھی 2 مرتبہ ہوا، ایک مرتبہ اور پڑھ لو، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ دیر تک کسی جگہ بیٹھیں اور بغیر ذکر اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے وہاں سے متفرق ہو جائیں، یعنی کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے اور انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام نہیں پڑھا، فرمایا انہوں نے نقصان کیا، اگر اللہ چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو معاف فرما دے۔ یعنی جب بھی اکٹھے ہوں اور آپ جدا ہونے لگیں تو جدا ہونے سے پہلے اللہ کا ذکر ضرور کریں۔ چاہے اللہ کا ذکر کیا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس طرح کی چیزیں۔ اور یہاں سے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو بیٹھ کے بےہودہ باتیں کرتے ہیں اور مذاقیہ باتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں، تو ان چیزوں سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بیٹھو تو جوتے اتار لو، تمہارے قدم آرام پائیں گے۔ یعنی جب آپ بائک پہ نہیں ہیں، آپ گاڑی پہ نہیں ہیں، آپ چل نہیں رہے، تو آپ جب کھانا کھانے لگے، اسپیشلی کچھ بچے جو ہوتے ہیں اسکول جانے لگتے ہیں، وہ شوز پہن کے بیٹھ جاتے ہیں ادھر ہی، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جب بھی آپ بیٹھیں، چاہے چیئر پہ بیٹھیں، بیڈ پہ بیٹھیں، صوفے پہ بیٹھیں، گھر آ جائیں، تو آپ نے جوتے کیا کرنے ہیں، پاؤں سے جدا کر لینے ہیں۔ اس طرح آپ کے پاؤں کیا کریں گے، آرام پائیں گے، اور جب چلنا ہے تب پہن لینے ہیں، تب پہننے سے آرام پائیں گے، نہیں تو پھر ظاہری بات ہے نیچے سے کوئی نقصان دہ چیز لگ سکتی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں پر پاؤں رکھنے سے منع فرمایا جب کہ چت لیٹا ہو۔ یہ بات توجہ والی ہے، جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ الٹا لیٹنا یا سیدھا لیٹنا یا دائیں بائیں کیسے لیٹنا چاہیے، وہ مسئلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ پاؤں پر پاؤں رکھنے سے منع فرمایا جب کہ چت لیٹا ہو، یعنی کہ بالکل سیدھا لیٹا ہو۔ اور ایک اور حدیث ہے، ان کو دونوں کا اکٹھا بتاتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں لیٹے ہوئے ایک صحابی نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھا تھا۔ یعنی پیچھے ایک حدیث میں کیا ہے کہ پاؤں پر پاؤں رکھنے سے منع فرمایا جب کہ سیدھا لیٹا ہو، اور ایک حدیث میں ہے کہ پاؤں پر پاؤں مبارک رکھا ہوا تھا۔ تو یہ بیان جو ہے نا جواز کے لیے ہے، اور اس صورت میں کہ ستر کھلنے کا اندیشہ نہ ہو۔ یعنی پہلی جو حدیث ہے نا اس میں منع اس لیے کیا گیا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جب پاؤں پر پاؤں رکھ کے سیدھا لیٹتے ہیں نا تو ان کی نا بے پردگی ہوتی ہے، ستر واضح ہوتا ہے، کپڑے ہٹ جاتے ہیں، اس سے منع فرمایا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ پاؤں پر پاؤں رکھ کے لیٹتے ہیں، چت لیٹنے کو کہتے ہیں سیدھا لیٹنا، بالکل ٹھیک ہے نا، منہ آسمان کی طرف ہے۔ تو اس طرح پاؤں پر پاؤں رکھے کہ بے پردگی نہ ہو، تو اس کے لیے لیٹنا کیا ہے، جائز ہے۔ یعنی سیدھا لیٹنا جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے۔ ناجائز کب ہے، جب بے پردگی ہو، اور جائز کب ہے، جب بے پردگی نہ ہو۔ یا تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، اب آئے گی وہ بات کہ جو لیٹتے وقت بھی چودھری بن کے لیٹتے ہیں، کیا مطلب بلا، یوں ایک گھٹنا جو ہے نا وہ پنڈلی جو ہے نا اس کو اکٹھا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرا لیفٹ سائڈ کا یا پھر رائٹ سائڈ کا جو ہے نا پاؤں وہ اٹھا کے گھٹنے کے اوپر رکھتے ہیں۔ اب آیا جو سمجھ میں جو کہہ رہا ہوں آپ کو، یعنی ایک ٹانگ سیدھی ہے یا ایک ٹانگ کو تھوڑا سا آپ نے بینڈ کر لیا اس طرح، اور دوسری ٹانگ یوں اس کا پاؤں اٹھا کے گھٹنے کے اوپر، گوڈے کے اوپر، یہاں پر سمجھ آ رہی ہے۔ اب اس طرح کئی لیٹتے ہیں نا، کئی وڈیرے زیادہ عمر کے جب ہو جاتے ہیں تو وہ اس طرح لیٹتے ہیں، تو اس طرح لیٹنے سے جو ہے نا کیا کیا ہے،
منع فرمایا۔ اب دیکھو نا، جب آپ اس طرح پاؤں رکھیں گے اوپر تو کیا بے پردگی نہیں ہوتی؟ ظاہری بات ہوتی ہے۔ ہاں اگر آپ نے رضائی لے لی ہے یا آپ نے چادر وغیرہ لے لی ہے، یعنی بے پردگی نہیں ہو رہی، تو اس صورت میں بھی لیٹنا پھر آپ کے لیے کیا ہے؟ یعنی آپ اپنے نانا جان کو دیکھیں یا دادا جان کو اس طرح لیٹے دیکھیں یا والد صاحب کو، تو کہ آپ کو پتہ نہیں اس طرح لیٹنا ناجائز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ لیکن کب منع ہوگا؟ جب بے پردگی ہو رہی ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ نیچے سے شرمگاہ واضح ہوگی یا جھلکے کی، جو بھی معاملہ ہے، تو اس سے کیا کرنا ہے؟ احتیاط کرنی ہے۔ اس اعتبار سے دونوں حدیثیں جو ہیں موجود ہیں، دونوں میں فرق کیا ہو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیں کروٹ پر تکیہ لگائے ہوئے دیکھا، یعنی کہ بائیں سائڈ پر بھی جو ہے سونا وہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا۔ یہ وہ بات آ گئی، فرمایا اس طرح لیٹنے کو اللہ پسند نہیں فرماتا، اس طرح نہیں لیٹنا چاہیے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے ایک صحابی سینے کی بیماری کی وجہ سے پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے، اچانک کوئی شخص اپنے پاؤں سے، وہ فرماتے ہیں اس نے مجھے حرکت دی اور یہ کہتا ہے کہ اس طرح لیٹنے کو اللہ ناپسند فرماتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ کون ہے مجھے منع کر رہا ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یعنی وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں آرام کر رہا تھا، لیٹا تھا الٹا، تو کسی نے مجھے پاؤں سے پیچھے سے ہلایا اور فرمایا ایسے نہ لیٹا کرو، جیسے دادو نانو یا ماما آگے کہتی ہے نا سیدھے ہو کے لیٹو، یہ کیسے لیٹ گئے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور پاؤں سے ٹھوکر ماری اور فرمایا اے جندب، یہ نا حضرت ابو ذر کا نام ہے، یہ جہنمیوں کے لیٹنے کا طریقہ ہے، یعنی اس طرح کافر لیٹتے ہیں، یا یہ کہ جہنمی جہنم میں اس طرح لیٹیں گے، اس لیے الٹا لیٹنے سے منع فرمایا۔ کوئی مجبوری ہے، کوئی تکلیف کے باعث، یا پھر ڈاکٹر آپ سے کہہ دے کہ ذرا الٹے ہو گیا آپ نے لیٹنا، تو تمہیں پتہ نہیں ہے اس طرح نہیں لیٹنا چاہیے، پیچھے ہو جائیے، تو جہنمیوں کا طریقہ میں نے نہیں لیٹنا، چلو پھر اس وقت ایسا نہیں کرنا۔ تکلیف یا ضرورت کے پیش نظر آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر کسی کو کمر کے پیچھے زخم ہے یا کسی کو سرین پر زخم ہے، تو اس صورت میں وہ سیدھا ہو کر لیٹے گا تو اس کا زخم دکھے گا، تو اس صورت میں اس کے لیے کیا ہے کہ وہ الٹا ہو کے لیٹ سکتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ اجازت ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسی چھت پر رات میں رہے، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا بندہ، کچھ لوگ ایسی چھت پر سوتے ہیں کہ جس کے دائیں بائیں جو ہے نا دیواریں نہیں ہوتی، لینٹر ہی بس ہوتا ہے چھت پہ، تو اس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسی چھت پر رات گزارے جس پر روک نہیں ہے، یعنی دیوار نہیں ہے، منڈیر نہیں ہے، بنیرے کہتے ہیں ساتھ، بنیرے نہیں ہیں، تو فرمایا کہ اس سے ذمہ بری ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر رات میں چھت سے گر کر مر جائے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، اس لیے ایسی جگہ پر یا ایسی چھت پر سونے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ ہاں اگر سائڈ پر اگر جنگلے وغیرہ لگے ہوئے ہیں یا دیوار ہے تو پھر کوئی حرج، یعنی چھت پہ سونے سے منع نہیں فرمایا۔ کوئی قاری صاحب ہمارے نبی پاک نے چھت سے سونے سے منع فرما دی، چھت پہ سونے سے منع نہیں فرما رہے، بلکہ ایسی چھت کہ جس چھت کے سائڈوں پہ دیواریں نہ ہو، جان جانے کا یا نقصان ہونے کا خطرہ ہے، اسے کیا کیا ہے؟ منع فرمایا ہے۔ اسی طرح میں جیسے کہتا ہوں کہ اسلام خواتین کو تیار ہونے سے منع نہیں فرماتا، ایسا تیار ہونے سے منع فرماتا ہے جو غیر محرم کے لیے ہو، اس سے منع فرماتا۔ باقی تو آپ تیار ہوں، مہندی لگائیں، خوشبو لگائیں، اور آپ جو ہیں نیل پالش لگائیں، اگر آپ مخصوص ایام یا پتہ نماز وغیرہ نہیں پڑھنی، آپ خوبصورتی کریں جہاں تک اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے، اچھے سے اچھا لباس پہنیں، خوشبو بھی لگائیں، ایسی خوشبو جو غیر محرم تک
نہ پہنچے لگائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عصر کے بعد سوئے تو وہ اس کی عقل جاتی رہی تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ اب یہ حدیث ہے، حدیث میں کیا آیا ہے کہ جو شخص عصر کے بعد سوئے اس کی عقل جاتی رہی تو وہ اپنے آپ کو ہی کیا کرے، ملامت کرے۔ یہ مسئلہ سن لیں، جیسے میں نے سوال میں بھی آپ سے کہا تھا کہ فجر سے پہلے اور بعد میں سونا کیسا ہے، پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں۔ تو فجر سے پہلے سونا جائز ہے، بلکہ حدیث میں تو ملتا ہے کہ جب فجر کی اذان ہو جاتی تھی نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے آرام فرماتے تھے۔ فجر سے پہلے سونا کیا ہے، جائز۔ ہاں، بعد میں سونا جو ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے رہتے تھے یہاں تک کہ سورج اچھی طرح طلوع ہو گیا، فجر کی نماز پڑھ کے وہیں پر تشریف فرماتے۔ پیچھے ایک حدیث پڑھی ہے نا، 4 زانوں ہو کر بیٹھے تھے تو سورج طلوع ہو گیا۔ تو فجر کے بعد نہیں سونا چاہیے، اور یہ بزرگوں سے منقول بھی ہے، بعض صالحین سے، کہ فجر کے بعد نہیں سونا۔ اب کوئی بندہ تھکا ہوا ہے، اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، تو وہ فجر کے بعد سو سکتا ہے، نہ ہی یہ کوئی ناجائز ہے، نہ ہی یہ کوئی گناہ ہے، نہ ہی کوئی حرام کام ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس وقت ذرا خاموشی ہوتی ہے، بندہ فریش ہوتا ہے، پریشانیوں سے ذرا ذہن نکلا ہوتا ہے، توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی زیادہ عبادت قرآن وغیرہ وہ پڑھ سکتا ہے، اس لیے منع فرماتے ہیں۔ ادروائز اگر کوئی سو گیا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوپہر کو سونا، چاہے وہ کوئی ظہر کے بعد سو جائے، تو اس کو کہتے ہیں قیلولہ کرنا۔ کیا کرنا؟ یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے، یعنی اچھی بات ہے۔ یہ دوپہر کے وقت تھوڑا سا سونا، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رات کو قیام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو جب وہ دوپہر کو تھوڑی دیر سوتے ہیں تو ان کی تھکن جو ہے نا وہ دور ہو جاتی ہے، وہ ریلیکس فیل کرتے ہیں، تو ان کے لیے دوپہر کو سونا کیا ہے، یہ اچھی بات ہے۔ اسی طرح عصر کے بعد یہ جو حدیث میں آیا نا، اس کی عقل جاتی رہی، اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ رزق تنگ ہو جاتا ہے، یہ تو سراسر غلط بات ہے، ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ہے۔ ہاں، عصر کے بعد جو بندہ سوتا ہے، اس میں اب 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ سوئے گا تو اس کی مغرب کی نماز نکل جائے گی، وہ سوئے گا لیکن وہ مغرب کے وقت اٹھ جائے گا، تو پھر اس شخص کے لیے صورت اول جو ہے، وہ سوئے گا تو مغرب کی نماز نکل جائے گی، اس کے لیے سونا جائز نہیں ہے۔ اور اگر وہ سویا اور وہ اٹھ گیا، یعنی اس نے کسی کو بتا دیا کہ مجھے اٹھا دینا، تو اس کے لیے بلا کراہت سونا کیا ہے، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ سو سکتا ہے۔ یعنی بندہ تھکا ہوا ہے اور وہ آیا ہے، اکیڈمی سے آئے یا اسکول سے آئے یا جو بھی معاملہ ہے، تو وہ اب لیٹنا چاہتا ہے، نماز عصر اس نے ادا کر لیا، تو نہ عصر کے بعد نہیں لیٹتے، رزق تنگ ہوتا ہے چل، تو ایسا نہیں کرنا، اس کو آرام کرنے دینا چاہیے، ایسی کوئی حدیث میں ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح مغرب کے بعد بھی یہی ہے، یہ جو منع کیا گیا نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ مغرب کے بعد بھی سوئے گا، نمازوں کا نا اصل میں ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، اصل میں سوئے گا گھنٹے بعد ہی تو مغرب ہو جانی ہے، پھر گھنٹے بعد ہی مغرب کے بعد عشاء ہو جانی ہے۔ مغرب کے بعد بھی سونے سے اور عصر کے بعد بھی سونے سے احتیاط کریں، اس کے پیش نظر کہ کہیں ہماری نماز فوت نہ ہو جائے۔ باقی ادروائز اگر کوئی اٹھ سکتا ہے یا کسی کو بتا دیا، ڈیوٹی لگا دیا، تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے، آپ آرام کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک شخص 2 چادریں اوڑھے ہوئے، ایک شخص 2 چادریں اوڑھے ہوئے اترا کر چل رہا تھا اور گھمنڈ میں تھا، یعنی غرور اور تکبر میں تھا، تو فرمایا وہ زمین میں دھنسا دیا گیا اور وہ قیامت تک دھنستا ہی جائے گا، زمین کے اندر ہی نیچے سے نیچے جاتا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شخص کیسے چاہ رہا تھا، غرور اور تکبر سے۔ اللہ تعالی ہمیں تکبر جیسی لعنت سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور جو اس کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے، رہائی عطا فرمائے۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو 2 عورتوں کے درمیان میں چلنے سے منع فرمایا۔ ہاں جی، آپ بینک میں گئے ہیں، آپ اسکول میں ہیں، آپ شادی ہال میں ہیں، تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جہاں پر عورتیں ہیں وہاں پر گھس نہیں جانا اندر،
اس سے پیچھے ہو جانا، آپ نے احتیاط رکھنی ہے۔ چلنے چلنے میں ان کے ساتھ، جس ہم اب یہ بازار میں جاتے ہیں اور عید کے قریب تو بازار میں ایسا رش ہوتا ہے، ایسا رش ہوتا ہے کہ رش ہی رش ہوتا ہے، تو وہاں پر تو جانا مناسب ہی نہیں لگتا، لیکن لوگ پھر بھی جاتے ہیں، اور وہ گزرتے آتے جاتے تو اس حدیث کے مخالف جاتے ہیں سارے۔ بس کیا کریں، مننے کے لیے شاپنگ کر رہے ہیں، منی کے لیے کپڑے لے رہے ہیں، تو یہ چیز قابل قبول نہیں ہوگی۔ آپ جس گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں تو اس میں یہ بات آپ کی قابل قبول نہیں ہوگی، بلکہ آپ حدیث کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ آپ کہیں پہ بھی آپ نے یہ اصول یاد رکھنا ہے، دو عورتوں کے درمیان میں آپ نے نہیں جانا، احتیاط کرنی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تمہارے سامنے عورتیں آ جائیں تو ان کے درمیان میں سے نہ گزرو، بلکہ داہنے یا بائیں کا راستہ اختیار کر لو، دائیں ہو جاؤ یا بائیں سائڈ پہ ہو جاؤ بس تم۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سونے میں یاد رکھیں، مستحب یہ ہے کہ با طہارت سوئیں، یعنی کہ اس طرح سونا چاہیے، اور کچھ دیر داہنی کروٹ پر داہنے ہاتھ کو رخسار کے نیچے رکھ کر، چہرے کے نیچے رکھ کے آپ سوئیں۔ پھر اس کے بعد بائیں کروٹ پر اور سوتے وقت قبر میں سونے کو یاد کریں۔ یہ سونے کے آداب آپ یاد رکھیں کہ وہاں تنہا سونا ہوگا۔ جیسے بھی میں بستر پر لیٹا ہوں، میٹرس پر اے سی بھی چل رہا ہے، پنکھا بھی چل رہا ہے، اور قبر میں جب ہوں گا اکیلا ہوں گا، نہ کوئی بھائی ماما کوئی پاس نہیں ہوگا، تو وہاں پر گرمی بھی ہوگی، اے سی بھی نہیں ہوگا، سولر بھی وہاں پر نہیں ہوگا، یہاں پہ تو لائٹ چلتی سولر کام کرتا ہے، وہاں پر نہیں کچھ بھی ہوگا۔ تو اپنے اعمال کو یاد کریں کہ قبر میں تنہا جاؤں گا، اندھیری رات ہوگی، LED بلب بھی نہیں ہوگا، اور ہوا بھی نہیں ہوگی، روشن بھی نہیں ہوگی، سانس کیسے لوں گا، کیا بنے گا؟ تو سوتے وقت یاد خدا میں مشغول ہو، تسبیح بیان کرے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، اور پھر یہ بیان کرتے کرتے ہی سو جائے۔ ایسا نہیں کہ ایک ہینڈ فری یہاں پہ لگائی ہے، یا پھر ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو رہا ہے، میچ دیکھتے دیکھتے سو رہا ہے۔ یاد رکھیں، جس حالت پر انسان سوتا ہے اسی پر اٹھتا ہے، اور جس حالت پر مرتا ہے قیامت کے دن اسی پر اٹھے گا۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوب وہ بندہ سوتا ہو، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، تو قیامت کے دن بھی اٹھے سب سے اولا۔ قبر میں فرشتے آئیں، چل بھی اٹھ جا، تو سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا، کیا ہی بات۔ فرشتے پوچھیں اٹھ بتا، تو بندہ رات کو بھی سوتے وقت اللہ لا الہ آیت الکرسی پڑھ دے، فرشتے بھی پوچھیں تو آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دے۔ الرحمن علم القرآن، یاسین، کئی لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں ان کو جتنی صورتیں آتی ہیں نا وہ ساری پڑھ کے سوتے ہیں، کئی لوگوں کی ایسی عادت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان چیزوں کا آپ کو کیا کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے۔ تو سو کر صبح سے پہلے ہی اٹھ جائے، ایسا نہ ہو کہ چنگی طرح سورج چڑھ ہے، نماز بھی چھڑ دی تھی، سارے معاملات آگے پیچھے۔ ہمارا اسلام جو ہے نا، اس نے ہمیں یہ تلقین کیا ہے کہ رات کو جلدی سو جاؤ اور صبح جلدی اٹھ جاؤ۔ اگر یہی حال بازاروں میں بھی ہو جائے نا، صبح جلدی بازار لگیں اور رات کو جلدی بند ہو جائیں، ہماری کتنی بجلی کی نا بچت ہو سکتی ہے۔ کتنے شاپنگ مالز ایسے ہیں وہ بند ہی رات کو 12 بجے ہوتے ہیں، 2 بجے، 10 بجے، 11 بجے۔ اب وہ کیا ہو رہا ہے کہ جتنے مرضی بھی لیٹ بند ہوتے ہیں وہ، اب جیسے ہی عصر کے بعد سورج ڈلنا شروع ہو جاتا ہے، ان کو شاپنگ مالز میں جو ہے کیا ضرورت پڑے گی، لائٹنگ کی، بہت زیادہ لائٹس جو ہے نا ان کو استعمال کرنا۔ دن میں بھی کرتے ہیں لیکن دن میں اتنی استعمال نہیں ہوتی، کتنا فرق آ جائے گا، بجلی کی بچت ہوگی۔ لیکن عوام کا حال یہ ہے، وہ دکاندار کہتے ہیں اسی کی کریے، اسی صبح 5 بجے آنے تو کوئی ہوں ہی نہیں، لوگ ہی لیٹ آتے ہیں۔ تو یہ ویسے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوئی قانون اس طرح بنائے جیسے کرونا میں بنایا تھا، تو پھر لوگ خود ہی جلدی شاپنگ کریں گے، تو اس سے بجلی کی بھی بچت ہوگی۔ بہرحال تو جب سو کر اٹھیں تو کہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت یعنی نیند کے بعد زندگی دی، اور قیامت کے دن اسی کی طرف ہمیں اٹھنا ہے، اسی طرف جمع ہونا ہے۔ تو یاد رکھیں، عشاء کی نماز کے فوراً بعد کیا کرنا چاہیے، سو جانا چاہیے۔
سونے کا جو بہترین وقت ہے نا جو قرآن نے بیان کیا وہ کیا ہے؟ وہ رات کا وقت ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو سونے کے لیے بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو کام کے لیے بنایا ہے۔ رات کو کیا کرنا چاہیے؟ جو نیند میں آپ کو بتاؤں مزے کی نیند رات کی ہے نا، وہ پورا دن بھی آپ سوئے رہے تو طبیعت آوازاری رہتی ہے۔ رات کی نیند بڑی راحت کی لیے بہت بہترین ہے۔ تو یاد رکھیں عشاء کی نماز کے بعد اب اگر کوئی بندہ اٹھا ہے نا تو اٹھنا جائز ہے۔ کس صورتوں میں؟ اول یہ کہ علمی گفتگو سے متعلق کوئی معاملہ ہے، یعنی کسی سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، تو اس قسم کے مسئلے کے لیے وہ عشاء کی نماز کے بعد رات کو کیا کر سکتا ہے؟ اٹھ سکتا ہے۔ اور اگر جھوٹے قصے سنانے ہیں نانی نے یا دادی نے، ایسے جھوٹ پوٹ باتیں بتانی ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے معاملات کے لیے نہیں اٹھنا چاہیے۔ تو آپ اندازہ لگائیں ان لوگوں کا جو مہندی کے لیے رات کو جاگتے ہیں اور ڈھول بجانا ہوتا ہے انہوں نے، اور گلے میں دوپٹے ڈال کے، اور انہوں نے کبھی رائٹ کبھی لیفٹ کبھی ہاتھوں سے اور کبھی پاؤں سے انہوں نے سٹائل لگانا، اور ساتھ میں مووی بھی بنانی کہ بعد میں ہم یہ دیکھیں کہ یہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور بعد میں ہم اس کی زیارت کر سکیں۔ اور پیسے دے کے کیمرہ مین کو بلاتے ہیں کہ یہ آپ نے ہمارے گناہ والا جو کام ہے نا اس کو ریکارڈ کرنا ہے، اور یاد رکھنا پیچھے یہ والا گانا لگانا ہے، میرے ڈانس پہ نا یہ والا لگانا ہے۔ کچھ لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ نمبر 3، اس کے علاوہ اگر میاں بیوی یا دوست یا والدین بیٹھ کے اچھی باتیں کریں، ایک دوسرے کی پریشانیوں کا حل کرنے کے لیے بیٹھیں، تو میاں بیوی آپس میں بیٹھ جائیں، تو عشاء کی نماز کے بعد یہ بیٹھنا ان کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے، کوئی اس میں کراہت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جب وہ سونے لگیں تو تسبیح وغیرہ وہ کر لیں تاکہ ان کا بیٹھنا جو ہے وہ باعث ثواب ہو۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ 2 مرد برہنہ ایک ہی کپڑے کو اوڑھ کر لیٹیں، یہ ناجائز ہے۔ 2 لڑکے یا 2 مرد برہنہ ایک کپڑے کو اوڑھ کے سوئیں تو یہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ چاہے وہ ایک بیڈ کے اس کنارے پہ اور دوسرا بیڈ کے دوسرے کنارے پر، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح 2 عورتوں کا بھی برہنہ ایک کپڑے کو اوڑھ کر لیٹنا جو ہے یہ جائز۔ برہنہ سمجھتے ہو؟ تو پوچھ کیوں نہیں رہے؟ برہنہ کہتے ہیں بغیر کپڑوں کے، ٹھیک ہے نا؟ تو حدیث شریف میں اس کی ممانعت آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب لڑکے اور لڑکی کی عمر 10 سال کی ہو جائے، نہیں میرے پتراں ور گیا پھر کی ہو گیا میرا پتر ہے، کئی اس طرح کہتے ہیں، اور کئی تو بہن بھائی آپس میں گلے مل رہے ہوتے ہیں، شرم کا گھاٹا۔ اب آپ کو پتہ ہے جب خواتین جو ہے وہ بیٹی جو ہے وہ 10 سال یا 11-12 سال کی ہو جاتی ہے، اس کے جسم کی ایک حیت بدل جاتی ہے، تو اب بہن بھائی آپس میں گلے مل رہے ہیں، یہ کیا اسلام ہے؟ منع کیا گیا، اس طرح نہیں کرنا۔ باپ سے بھی گلے ملنے کی اس طرح نہیں ضرورت ہے۔ یہ پتہ نہیں آپ نے کہاں سے یہ والا معانقہ نکال لیا ہوا ہے، اور کئی تو اس طرح ہر ایک سے پیار سر سے لیتے پھرتے ہیں، یوں سر آگے کریں گے اور نال پھر وہ شولڈر پہ بھی تھوڑا پیار دے دیں گے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کس نے بتایا آپ کو؟ نہیں بڑوں سے پیار لیتے ہیں، میری ماما نے بتایا ہے۔ کون ہے ماما؟ ہم کسی ماما کو نہیں جانتے، ہم اسلام کو جانتے ہیں۔ اسلام پڑھ کے بھی، اسلام قرآن حدیث آ کے بھی اگر ہم نے اسلام کے مطابق نہیں چلنا تو پھر پتہ نہیں کس نے چلنا ہے۔ ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اب دیکھیں یہ کسی کی نیت میں شک نہیں ہے، یعنی میں اگر کسی کو مسئلہ بتاؤں تو کہیں گے قاری صاحب آپ کیا مجھ پہ شک کر رہے ہیں، میں تو اپنی تیاں سمجھ کے پیار دینا، تو نہ دیں گا تو پھر کی ہوئے گا؟ تو دعا دے دے، ویسے ہی ہاتھ لگانا ضروری ہے کیا؟ میں نے کب کیا تیری نیت ٹھیک نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نیت خراب ہو سکتی ہے، اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہاتھ نہیں ملایا عورت سے، فرمایا میں انی لا اصافح النساء، عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ تو اللہ کے نبی جو ہر گناہ سے پاک ہیں انہوں نے یہ عمل نہیں کیا، تو تجھے کیا مسئلہ ہے؟ یہ پیر صاحب یہ طرح پیار دے دے میری بیٹی کو، اللہ دے نصیب اچھے کرے، یہ چیزیں اسلام سے ثابت نہیں ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یاد رکھیں جب لڑکے اور لڑکی کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو ان کو الگ الگ سلانا چاہیے،
یعنی لڑکا جب اتنا بڑا ہو جائے اپنی ماں یا بہن یا کسی عورت کے ساتھ نہ سوئے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ 10 سال کے بچے کو اپنی والدہ کے ساتھ نہیں سونا چاہیے، بلکہ اس عمر کے لڑکے کا نا اتنے بڑے لڑکوں یا مردوں کے ساتھ بھی سونا جو ہے نا بہتر نہیں ہے۔ اب دیکھیں بندہ نیند میں ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے بندے کو کیا پتہ نیند میں وہ کیا عمل کر رہا ہے، اس کا ہاتھ کہاں پر ہے، اس کا پاؤں کس طرف ہے، سمجھ آ رہی ہے نا، اشارے میں کر رہا ہوں۔ تو اس چیز کا آپ خیال رکھیں۔ یہ ڈائلاگ بڑا پرانا ہو گیا ہے، میرے پترا ورگ ہے، پھر کی ہو گیا، میرا بچہ ہے تو میں ہی پال لیا تو پھر کی ہو گیا، ان چیزوں کا اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح باقی جو رشتے ہیں جیسے ایک خاوند اور بیوی کا رشتہ ہے وہ اس سے مستثنا، وہ کوئی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نکاح جب ہو گیا تو وہ آرام کر سکتے ہیں اکٹھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح چلنے میں اب یہ مسئلہ بڑا ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ یوں گاڑی نکالی اور کسی کے دروازے کے آگے کسی کی جگہ پر جا کر کھڑی کر دی، اور لوگوں نے بیچاروں نے لکھا بھی ہوتا ہے یہاں پر گاڑی کھڑی کرنا سختی سے منع ہے، وہ سختی سے پھر آگے پھر کھلار دیتے ہیں، کھڑی کر دیتے ہیں وہاں۔ اس سے منع کیا ہمارے اسلام۔ اگر ہم اسلام کے اصولوں پر عمل کریں نا، یقین مانیں سارے ہیپی رہیں، خوش رہیں، سارے خوش رہیں، کیونکہ اسلام جو ہے نا سب کو حقوق دیتا ہے۔ راستہ چھوڑ کر کسی کی زمین میں چلنے کا حق نہیں ہے۔ ایک گزرنے کا راستہ ہے، آپ اس راستے کو چھوڑ کے تو کسی کی زمین پر چلنا شروع ہو جائیں، اس کی آپ کو اجازت۔ اسی طرح کچھ لوگ جو ہے کسی کی فصل میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس نے اب مونجی لگائی ہے، مونجی سمجھتے چاول، اس نے گندم لگائی ہے، اس کے اندر سے چل کے جا رہے ہیں، اس کی اجازت آپ کو نہیں ہے۔ اپنے جانور وہاں پہ چرنے کے لیے لے جاتے ہیں، اس کی بھی اجازت آپ کو نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کی چیز ہے، اس سے منع فرمایا۔ ہاں اگر وہ خود اجازت دے دے تو پھر آپ کے لیے بیٹھنا ٹھیک ہے۔ اسی طرح کسی کی گاڑی ہے یا کسی کی ریزر ہے یا کسی کا موبائل ہے یا کسی کا جوتا ہے، آپ وہ ویسے پہن کے تو چلے جائیں تو پھر کی ہو گیا، میں اگر لے کے چلنے میں واپس لا ہی دینا سی، بعد میں اس طرح لوگ کہتے ہیں۔ بلکہ جب کسی کی چیز ہے تو آپ کو کیسے استعمال کرنی چاہیے؟ پوچھ کے استعمال کرنی ہے، یہ اسلام ہے۔ اسلام جو ہے ہر ایک کا حق ادا کرتا ہے۔ اگر آپ ان اسلامی اصولوں پر عمل کریں گے تو آپس میں پیار اور محبت سے رہیں گے، نفرتوں سے بچے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اصولوں کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔